بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ چہرے پر بہت زیادہ دانے نکل آئیں تو ٹوتھ پیسٹ میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، اس سے چہرے کے دانے غائب ہو جائیں گے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ بینگن پکا کر کھایا کریں۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ جلیبی کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤں کو ختم کر دیتی ہے۔ عورت کا حمل گرانا ہے تو کچے انار کھلائیں۔ آلو بخارا دل کے مرض میں فائدہ دیتا ہے۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، دل کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ نسوانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا رس نکال کر پیو۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھو ڈالیں۔ تھوڑی سی ادرک چبا لینے سے خراب گلا کھل جاتا ہے، گلا خراب نہیں ہوتا۔ اگر پیشاب ہلکے پیلے رنگ کا ہے تو آپ اندرونی طور پر فٹ ہیں۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو نہار منہ دہی کھاؤ۔ دہی اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دہی کے اوپر والی بالائی کو کیل مہاسوں پر لگائیں۔ کیل مہاسے 2 دن میں ختم ہو جائیں گے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ کھانے کے فوراً بعد اگر آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کی ضرورت ہے۔ سوتے وقت امرود کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ کم عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اکثر آنکھ دکھتی رہتی ہو تو کبھی آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی، تیز رہے گی۔ لال رنگ کا کپڑا پہن کر شہد اتارنے سے کبھی شہد کی مکھیاں ڈنک نہیں ماریں گی۔ دانتوں سے ناخن کاٹنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ کیلا کھاؤ، بے چینی اور ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ موم بتی کا موم پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگاؤ، پھٹی ہوئی ایڑیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ زکام کا ہونا برس کی بیماری سے نجات دلاتا ہے۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں نمک ڈال کر پی جائیں۔ ہفتے میں 2 بار آڑو کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا سلاد استعمال کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو لوگ کدو زیادہ کھاتے ہیں ان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں، ذہنی سکون مل جائے گا۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو آپ پیشاب کرنے سے قبل تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیا کریں۔ ناظرین، کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا کریں، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ تلسی کے پتوں کو ابال کر
سر دھونے سے سر میں درد ختم ہو جاتا ہے۔ اے پازیٹیو خون گروپ کے لوگ فائدانہ صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ناظرین، رات کو دانت صاف کر لیا کرو، کبھی دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا، اور نہ ہی دانت کمزور ہوں گے اور نہ ہی درد ہوگا۔ رات کو کھجور کھاؤ، معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوگا۔ بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ ناظرین، تیز تیز روٹی کھانے سے معدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لطیف یا ودود ورد کریں تو آپ کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، پیار محبت چین سکون آ جائے گا۔ رات کو خالی پیٹ دوڑ لیں۔ 50 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے۔ رات کو بکری کا دودھ پی لو، بے تحاشا طاقت آ جائے گی اور جسم مضبوط ہوگا۔ ماں اور بچے کا بہترین پیار چھاتی کا دودھ پلانے سے شروع ہوتا ہے۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں، دودھ کی مقدار بڑھے گی اور بچے کا پیٹ ٹھیک رہے گا۔ ناظرین، رات کو ادرک والا پانی پی لینے سے 70 سال تک خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، تیل والی غذائیں بھاری اور ہضم کرنے میں مشکل ہوتی ہیں، جو کہ بد ہضمی کا سبب بنتی ہیں۔ چاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے جلدی حمل نہیں ٹھہرتا۔ کدو کا حلوہ کھاؤ، دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے قبض ہو جاتی ہے۔ ناظرین، امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دے گا۔ آٹے میں لیموں ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی کے استعمال سے دل کے بال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ کچی سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے رنگ ہمیشہ گورا رہتا ہے۔ انجیر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناف میں لیموں کا رس کا قطرہ ڈال کر سونے سے پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ جوڑوں پٹھوں کے درد میں کثرت سے یا اللہ یا قادر کا وظیفہ کیجیے۔ اگر زندگی بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹا گوندھتے وقت نمک کم استعمال کریں۔ جامن کا رس پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھا کرو، دماغ تیزی سے کام کرتا ہے اور روزہ رکھنے سے جگر کو 4 سے 6 گھنٹے تک آرام مل جاتا ہے، جو کہ روزہ رکھنے کے بغیر ناممکن بات ہے۔ روزہ رکھنے سے پٹھوں پر بوجھ آیا ہوا کم ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بدن کی فالتو چربی بننا رک جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ شیشم کا درخت غور سے دیکھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھاؤ، دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھاؤ، حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے انار کا رس پینے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے مالش کیا کرو، ذہن اتنا تیز ہوگا کہ کوئی بات نہیں بھولے گی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کان میں کوئی کیڑا وغیرہ چلا جائے
تو کان کو سرسوں کے تیل سے بھر لیں۔ شہد اور لیموں کے رس میں زیتون کا تیل صبح شام مکس کر کے پینے سے گردے کی پتھری خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناشتہ گندم کے دلیے سے کرو، شوگر ختم ہو جائے گی۔ کھانے سے قبل پانی پینا بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے۔ گوشت کھانے سے قبل نمک چکھ لو، گوشت جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ خالی پیٹ نہانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ سوتے وقت کبھی الٹا ہو کر مت سونا، نہیں تو یادداشت کمزور ہو جائے گی۔ شیطان انسان کے جسم کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال تک ہنسی نہیں آئی۔ آڑو کھانے سے گردوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے پرہیز کریں۔ کھانے کے گھنٹے بعد چائے پی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو تیزابیت ہو رہی ہے تو خربوزہ استعمال کرو۔ آدھے سر کا درد ختم کرنے کے لیے ناک کے نتھنے میں جس طرف درد ہو اس کی الٹی طرف نتھنے میں ایک قطرہ شہد ٹپکا دینے سے اللہ کے فضل سے آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ 1 مہینے میں شوگر کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کو شوگر ہو تو وہ رات کو مسواک کر کے سوئے اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے سورہ یونس روزانہ 1 بار پڑھے اور پانی پر پھونک مار کر پی لیا کریں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا اور کمزور نظر تیز ہو جائے گی۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی کا استعمال جسم میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی اور وزن میں بھی کمی آتی ہے۔ ناظرین، سرما لگانے کے بعد آنکھوں کو 3 مرتبہ چھپکاؤ، اس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے۔ ورزش اور یوگا کرنے والے روزانہ لیموں پانی ضرور پئیں۔ آلو کم سے کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے اور منہ سے بدبو آتی ہو تو آپ کو چاہیے کہ دوپہر کے وقت زیادہ پانی پئیں۔ جن لوگوں کو بواسیر ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں۔ بواسیر کا مسئلہ بہت ہی جلدی حل ہو جائے گا۔ بانجھ عورت کو بارش کا پانی پلایا کرو، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں بطخ بچے دیتی ہے اس گھر میں چوہے کبھی نہیں آئیں گے۔ ناظرین، گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ دبلے پتلے لوگ اگر روزانہ کیلا کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اسٹرابری کا جوس بنا کر پینے سے کینسر جیسی موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ نہار منہ املی کا شربت پینے سے 8 دن میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ اسٹیل کے برتن میں پانی پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آتی۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال مزید گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے ذہنی کمزوری اور جسمانی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صبح ناشتہ وقت پر کریں۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔
4 چیزوں سے چہرے پر نور آ جاتا ہے: خالی پیٹ رہنے سے، گناہوں پر ندامت کر کے رونے سے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ ناظرین، اگر پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو گیا تو فالسے کا جوس پئیں، کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ، یادداشت تیز ہوگی۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو بھولنے کی بیماری ہو سکتی ہے، اور بال عمر سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوتی کپڑے پر نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے وہاں کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت آئی بروز پر تیل لگاؤ، نظر کمزور نہیں ہوتی۔ ناظرین، حمل کے دوران کھٹی چیزیں پیدا ہونے والے بچے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ گائے کے بچھڑے کو گھر میں رکھنے سے سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔